بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ابن نحاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک عجیب قصہ ذکر کیا ہے کہ شہر بصرہ میں شوق جہاد اور عبادت کے جذبہ میں عورتیں مشہور تھیں۔ ان میں سے ایک عورت ابراہیم ہاشمیہ بھی تھی۔ دشمنوں نے اس وقت مسلمانوں کی سرحدات میں سے کسی سرحد پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے اور شوق جہاد دلانے کے لیے ایک مہم شروع ہوئی۔ انہیں ترغیبی خطبات میں شیخ عبدالوحید بن زید بصرہ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو جہاد پر ابھارا اور شوق دلایا۔ اس مجلس واعظ میں ابراہیم بھی حاضر تھی۔ عبدالواحد نے اپنی تقریر کے دوران مجاہدین اور شہداء کے لیے جنت کی نعمتوں میں حوروں کا تذکرہ بھی کیا۔ اس مؤثر تذکرہ میں انہوں نے حوروں کے حسن و جمال، عظمت و کمال پر ایک قصیدہ بھی پڑھا، جس سے لوگ جنونی حد تک جذباتی ہو گئے اور مجمع میں شوق و شہادت کا ایک زلزلہ برپا ہو گیا۔ مجمع میں ابراہیم کود پڑی اور شیخ عبدالواحد سے کہنے لگی، اے ابو عبید، آپ کو خوب معلوم ہے کہ بصرہ کے بڑے بڑے رئیس میرے بیٹے ابراہیم کو اپنی بیٹیوں کا پیغام نکاح دے چکے ہیں۔ میں نے ابراہیم کے لیے کسی پیغام کو قبول نہیں کیا، لیکن آپ نے جس لڑکی اور حور کا تذکرہ کیا ہے اس نے تو مجھے تعجب میں ڈال دیا ہے۔ اب میں اپنے بیٹے ابراہیم کی شادی اسی لڑکی سے کراؤں گی، مگر آپ سے درخواست ہے کہ اس کے حسن و جمال اور عظمت و کمال کو ذرا پیر دہرا دیجیے۔ شیخ عبدالواحد نے حور کی صفات میں پھر ایک قصیدہ پڑھا۔ یہ سن کر اس دفعہ تو لوگ تڑپ اٹھے اور ابراہیم پیر سامنے آئی اور شیخ عبدالواحد سے کہنے لگی، اے عبید، اس لڑکی کی جمال عرا نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ میں اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کو بطور دلہن پسند کرتی ہوں، تو کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس لڑکی کا نکاح میرے بیٹے سے کرا دیں اور مہر مجھ سے 10,000 دینار قبول کر لے؟ پھر میرا لخت جگر آپ کے ساتھ اس غزوہ میں چلا جائے گا۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو شہادت کے عالی رتبے سے نواز دے اور یہ لڑکا اپنے والد اور میرے لیے قیامت کے روز شفاعت کرنے والا بن جائے۔ شیخ عبدالواحد نے فرمایا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً آپ کا لڑکا اور لڑکے کا باپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ابراہیم نے اپنے لخت جگر کو آواز دے کر فرمایا کہ اے پیارے بیٹے، کیا آپ کو مذکورہ صفات سے متصف یہ لڑکی اس شرط پر قبول ہے کہ اس کی مہر کے عوض اللہ کے راستے جہاد میں اللہ کے لیے جان دے دو گے اور آئندہ کوئی گناہ نہیں کرو گے؟ نوجوان ابراہیم نے کہا، اے امی جان، قسم بخدا میں اس پر بہت خوش ہوں۔ اس کے بعد لڑکے کی والدہ نے اللہ کے سامنے یہ دعا مانگی، اے مولا کریم، میں تجھے گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے لڑکے کا نکاح اس حور سے کیا، اس شرط پر کہ میرا لڑکا اپنی جان کو تیرے راستے میں قربان کر دے گا۔ اے الرحمن الرحیم، میرے اس لخت جگر کو میری طرف سے قبول فرما۔ اس کے بعد ابراہیم چلی گئی اور 10,000 دینار لے آئی اور شیخ عبدالواحد سے کہنے لگی، اے ابو عبید، یہ اس لڑکے کا مہر ہے، یہ لیجئے اور مجاہدین کے اہم کاموں میں خرچ کیجئے۔ یہ کہہ کر ابراہیم گھر واپس آئی اور ایک عمدہ گھوڑا اپنے بیٹے کے لیے خرید لیا اور نیا عمدہ اسلحہ تیار کیا اور اپنے شہزادے بیٹے کو روانہ فرمایا۔ جب شیخ عبدالواحد جہاد کے لیے نکل پڑے تو نوجوان ابراہیم بھی دوڑے دوڑے جا رہے تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ جب ماں نے اپنے بیٹوں کو رخصت کرنا چاہا تو ان کو فور میں معطر کا ایک کفن دیا اور اپنے لخت جگر سے کہنے لگی کہ اے میرے پیارے بیٹے، جب میدان کارزار میں دشمن سے مقابلہ شروع ہو جائے تو آپ یہ کفن زیب تن فرمائے، لیکن یاد رکھنا کہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ تجھے کوتاہی یا سستی کرنے والا نہ پائے۔ پھر اس بہادر ماں نے اپنے گوشہ جگر کو سینے سے لگا کر اس کی پیشانی کو چوما اور فرمایا کہ میرے لخت جگر، اللہ تعالیٰ میری اور تیری ملاقات دنیا میں نہیں بلکہ اپنے ہاں میدان قیامت میں کرائے۔ شیخ عبدالواحد فرماتے ہیں کہ جب ہم دشمن کے علاقے میں پہنچ گئے اور عمومی تعارض کا اعلان ہو گیا اور لوگ کھلے میدان میں نکل آئے تو ابراہیم سب سے اگلے مورچے پر کھڑا تھا۔ اس نے غضب کی جنگ لڑی اور میدان کارزار میں دشمنوں کے چکے چھڑائے۔ کئی کفار کو واصل جہنم کیا اور مسلسل پیش قدمی میں لڑتے رہے، حتیٰ کہ دشمن کے بہت سارے لوگوں نے
ان کو نرغ میں لے کر شہید کر دیا۔ شیخ عبدالواحد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے بصرہ واپس آنے کا ارادہ کیا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابراہیم کی والدہ کو بیٹے کی شہادت کی خبر اس وقت تک مت دو کہ میں خود جا کر اس کی تعزیت کروں اور تسلی دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بے صبر ہو جائے اور اس کا اجر خراب ہو جائے۔ شیخ عبدالواحد فرماتے ہیں کہ جب ہم فاتحین کی حیثیت سے واپس آئے اور بصرہ میں داخل ہونے لگے تو بصرہ کے سارے لوگ ہمارے استقبال کے لیے امنڈ آئے۔ انہی لوگوں میں ابراہیم کی والدہ بھی آئی۔ جب اس نے معجمہ دیکھا تو کہنے لگی، اے عبیدہ، یہ تو بتاؤ کہ میرا ہدیہ قبول ہو گیا کہ نہیں؟ اگر قبول ہو گیا تو میں لوگوں سے مبارکباد لوں، اور اگر ہدیہ رد ہو گیا ہے تو میں لوگوں سے تعزیت وصول کر لوں۔ شیخ نے فرمایا کہ قسم بخدا، تیرا ہدیہ اور تیری قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دیا ہے۔ تیرا بیٹا شہداء کے ساتھ زندہ تابندہ کا پی رہا ہے۔ اس پر ابراہیم سجدہ شکر میں گر پڑی اور فرمایا کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے گمان اور میرے ارادوں کو ناکام نہیں بنایا بلکہ میری قربانی کو قبول فرمایا۔ یہ کہہ کر ابراہیم واپس چلی گئی۔ رات گزر کر اگلی صبح سویرے ابراہیم شیخ عبدالواحد کے پاس آئی اور زور سے کہا، اے عبید، تجھ پر سلامتی ہو، میں تجھے ایک خوشخبری سنانے آئی ہوں۔ شیخ نے کہا، اللہ تجھے خوش رکھے، کیا قصہ ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ میں نے رات کو اپنے لخت جگر ابراہیم کو ایک نہایت خوبصورت باغ میں دیکھا۔ وہ ایک سبز رنگ کے خیمے میں موتیوں کے تخت پر بیٹھا تھا اور اس کے سر پر ایک عمدہ تاج تھا، اور وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، امی جان مبارک ہو، مہر قبول کر لیا گیا اور دلہن کی رخصت ہو گئی۔